فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ القمر کی آیت نمبر 49 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بے شک ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو لکھا ہے وہ چیز اس کے مطابق دنیا میں عمل میں آتی. تو یہ چیز بھی ہم کو اور آپ کو خوب اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ تقدیر بھی جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمانیات جن پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے وہ 6 باتیں ہیں. اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانا. یہ کل 6 چیزیں ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں تقدیر پر ایمان لانے کا کیا معنی اور مفہوم ہوتا ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا. اس سلسلے میں بہت سارے لوگ بھٹک گئے ہیں اور ابھی بھی بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. قرآن و سنت کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے یا قرآن و سنت کو اپنے سلف صالحین کے طریقے پر نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے. بہت سے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن تقدیر کے سلسلے میں معلومات نہ کے برابر ان کو ہے. تو تقدیر سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم اور اپنی حکمت کے بنا پر کائنات کے لیے مقرر فرمائی، اور اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیونکہ وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے.
جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان بالقدر دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے، اور یہ ایمان کے ان ارکان میں سے ہے جن کے بغیر ایمان مکمل اور درست نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ آگے آ رہی باتیں کہ اگر تقدیر پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ آدمی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا صحیح معنوں میں۔ یہ یاد رکھیں کہ تقدیر کو اور اس باب کو سمجھنے کے لیے اہل علم نے تقدیر کو کچھ مراتب میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر یہ بنیادی بات بھی ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ تقدیر کے مسئلے کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو تقدیر کے مراتب اہل علم نے جو ذکر کیے ہیں اس کے 4 مراتب ہیں، 4 درجات ہیں، 4 حصے ہیں، اور ان چاروں پر ایمان لائے بغیر ایمان کامل حاصل نہیں ہو سکتا۔ پہلا مرتبہ اللہ کے ازلی ہمیشہ رہنے والے علم پر ایمان لانا جو کہ ہر چیز کو محیط ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہم کو اور آپ کو سیکھنا ہے۔ تقدیر اللہ تعالی کا ازلی ہمیشہ کا علم، ہمارا اور آپ کا وجود، ہمارا اور آپ کا علم جو ہے یہ بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ ہمارا اور آپ کا علم کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس انسان پر ایسا بھی دور گزرا ہے کہ جو قابل ذکر کوئی چیز یہ تھا ہی نہیں۔ جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ہمارا کیا وجود تھا؟ نہ کے برابر۔ اور ہم کو اور آپ کو اس اللہ نے پیدا کیا ہے کہ جب ہم وجود میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے اللہ کو معلوم ہے کہ ہم دنیا کے اندر کیا کرنے والے ہیں، کیا پانے والے ہیں، کیا کھانے والے ہیں، جنتی ہیں جہنمی ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ تو یہ پہلی کڑی ہے کہ جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کا علم ہمیشہ کا ہے، ازلی ہے، اور اللہ کا علم تمام چیزوں کو محیط کیے ہوئے، گھیرے ہوئے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے پرے نہیں ہے، ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ حج کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ یعنی اے نبی کیا آپ نہیں جانتے؟ خطاب پوری امت سے، پوری دنیا کے لوگوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ چیز اللہ تعالی نے کتاب میں لکھ دی ہے، لوح محفوظ میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے، اللہ کے لیے یہ چیز بہت آسان ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ آگے آ رہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان چیزوں کو لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہ اللہ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بر اور بحر یعنی خشکی میں اور سمندر میں، پانی میں جتنی چیزیں ہیں سب کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کو سمجھیں آپ کہ ایک درخت اور پیڑ کا ایک پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا ہے زمین پر، لیکن اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، اللہ جانتا ہے۔ غور فرمائیں، دنیا کے اندر کتنے اشجار ہیں، کتنے پتے لگے ہیں، کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا پتا بھی جب ٹوٹتا ہے درخت سے زمین پہ آتا ہے، اللہ کے علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ لوگ ڈالتے ہیں یا کوئی دانہ پڑا ہے وہ اگنے کو تیار ہے۔ الغرض یہ کہ کوئی تریا، کوئی خشک، کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے الا فی کتاب مبین، وہ واضح کتاب یعنی لوح محفوظ جو ہے اس میں وہ درج ہے۔ اللہ اکبر، جس کا علم اس قدر ہے، اس قدر ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق اس کے علم سے باہر نہیں، اس کی نظر میں ہے، وہ اس کی تمام صفتوں سے واقف ہے، تمام حالات سے واقف ہے، اس کے اندر جس قدر رد و بدل عمل میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو رب اس طرح واقفیت رکھتا ہے اس نے لوگوں کی تقدیریں لکھی۔ اور دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ یہ تو پہلا مرتبہ ہے کہ ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے رب کا علم جو ہے اللہ کا وہ ازلی ہے اور اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے۔ دوسرا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بنا پر جو تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں ان پر ایمان لانا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ازلی علم پر ایمان لائے ہیں ویسے اس پر بھی ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لوح محفوظ میں جو کچھ لکھ دیا ہے تقدیر وہ سب برحق ہے، سچ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سی بڑی کوئی چیز اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دی۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ یونس کی آیت نمبر 61 ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور اے لوگو جو تم کام کر رہے ہوتے ہو ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے۔ قرآن و سنت میں جہاں یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنے علم، اپنے قدرت جیسے اس کے شایان شان ہے اس لحاظ سے اللہ موجود ہے۔
فی نفسہ وذاتہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن دنیا کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا علم، سمع و بصر، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ کیسے؟ یہی سوال نہیں کرنا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جیسے اس کے شایان شان ہے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں جو کہ آپ کے رب سے چھپی رہ سکے، اور ذرہ سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو واضح کتاب لوح محفوظ میں نہ ہو۔ ذرہ، انسان سب سے مختصر اور کم کوئی چیز کا جو پتہ لگایا تو وہ ہے ذرہ۔ اللہ کہتا ہے اس ذرے سے بھی کم اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، اس سے بڑی ہے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں تمام چیزوں کو جمع فرما دیا ہے، تو پھر ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک اور ڈاؤٹ کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں جو صحیح مسلم میں 2653 پر آئی ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے تحریر فرما دیا تھا۔ یہ زمین و آسمان جو ہے، یہ دھرتی جس پر ہم بود و باش سنبھالے ہوئے ہیں، اور جو اوپر آسمان نظر آ رہا ہے 7 طبق ہے، زمین بھی 7 طبق ہے، یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ سے معلوم ہے کہ دنیا میں کس کو پیدا کرنا ہے، وہ کیا کرنے والے ہیں، ان کی ضروریات زندگی کیا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا۔ انسان کے کھانے پینے، چلنے پھرنے، برتنے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رکھ دی۔ سوچیے آپ، اس زمین پر ہم رہتے ہیں، پہاڑی علاقے بھی ہیں، نشیبی علاقے بھی ہیں، ہر جگہ ہوا پہنچ رہی ہے۔ ایسا انتظام اللہ نے کیا ہے کہ کونے کونے میں ہوا موجود ہے، اور وہ ہوا ہی دراصل کیا ہے، انسان کی زندگی کا سبب ہے۔ جیسے پانی میں مچھلی کو پانی اس کی زندگی کا سبب ذریعہ ہے، ایسے خشکی میں ہمارے اور آپ کے لیے ہوا ہر جگہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا بھی اہتمام کیا ہے۔ وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پر بھی بورنگ کریں گے پانی آپ کو ملے گا۔ کتنی چٹان ہونے دیجئے، پتھر پھوڑ کر آپ دیکھیے اس کے اندر سے پانی نہیں۔ کیوں؟ پانی ہماری حیات کے لیے ضروری، اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ دھوپ ہمیں چاہیے
اللہ نے ایسا سورج چمکایا ہے جو دھیرے دھیرے اوپر چڑھتے ہوئے ساری دنیا کو گردش کرتے ہوئے ہر جگہ دھوپ پہنچا کر اپنے کام میں لگا ہوا ہے. نہ جانے کتنے ادوار اس نے دیکھ لیے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے مستقر پر دوڑ رہا ہے. اس کو کس نے لگایا ہے؟ کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. بہت زبردست جو اللہ ہے، جو علم والا ہے، اس کا اندازہ ہے، اس کا بنایا ہوا ہے، جو اس نے فٹ کر دیا ہے، اور یہ ساری دنیا کو دھوپ دے رہا ہے. ہم نہیں جانتے، ہمارے تجربات وہاں تک نہیں پہنچے، یا ہم توجہ نہیں دیتے، ورنہ ہماری زندگی میں اس سورج کے دھوپ کی بہت بڑی اہمیت ہے. بعض ممالک میں صحیح طور پر نہیں مل پاتی ہے دھوپ، یا وہاں کا کلائمیٹ سرد ہے، ہمیشہ ابر آلود، یا وہاں پر برف کے اولے گرتے رہتے ہیں اور ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے. وہاں کے لوگوں کو اپنی صحت کو بنانے کے لیے دھوپ میں آ کر اس طرح الٹنا پلٹنا پڑتا ہے جیسے ہم اور آپ روٹی جو ہے سینکتے ہیں توے پر، جب جا کر کہیں ان کی صحت درست رہتی. اور صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے ان باتوں کو؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے، اسے پتہ چلا یہ تقدیر کا باب وہ باب ہے، ہم کو اور آپ کو چاہیے اپنے بڑوں اور بچوں کو اس کی تعلیم دیں. یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے قلب کو اللہ تعالیٰ سے باندھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں وہ مل رہا ہے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے. جو نہیں ملا وہ ملنے والا تھا ہی نہیں. یہی وہ بات ہے جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنیا، اے لڑکے، انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک. اے میرے پیارے بیٹے، تم ایمان کی حقیقت کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتے، اصلی ایمان کی مٹھاس پا ہی نہیں سکتے جب تک تمہارا یہ یقین نہ ہو جائے، تمہارے پاس یہ علم نہ آ جائے کہ انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو چیز تمہارے مقدر میں لکھی گئی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں ہے. جو اللہ نے تمہاری مقدر میں لکھا ہے نا، وہ تم کو بغیر چھوئے بغیر اور بغیر پہنچے بغیر وہ نہیں جا سکتی. وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں لکھی گئی وہ تمہیں ملنے والی نہیں ہے. کتنا پختہ عقیدہ ہے، اندازہ لگائے. اگر اللہ نے کوئی چیز ہماری اور آپ کی مقدر میں لکھ دی ہے، چاہے وہ خیر کی صورت میں ہو چاہے شر کی صورت میں ہو، دنیا کی کوئی طاقت نہیں اللہ کے لکھے کو ٹال دے، اور کوئی طاقت نہیں کہ جو اللہ نہیں لکھا ہے اس کو آپ کو دے دے. یہ عقیدہ جب تک ہمارے سینوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے ایمان میں داخل نہیں ہو جاتا، تب تک ہم ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتے. اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، جسے آج ہم کو اور آپ کو بھی سمجھنی ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ قلم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس کے صدقے میں یہ ساری دنیا بنی. یہ باطل عقیدہ ہے، غلط ہے، ایسی روایت ملتی ہی نہیں. اس کو موضوع بھی کہنے جائیں تو نہیں ملتی، کہاں سے لوگوں نے گھڑ لیا اس کو. صحیح حدیث. اور وہ کیا ہے؟ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. فقال له اکتب، اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا اے قلم لکھ. قال ربی، قلم کہنے لگا اے اللہ وماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، ہر چیز کی تقدیروں کو تو لکھ دے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی. اور جب قلم چلا اللہ کے علم سے تو قیامت کی صبح تک جتنی چیزوں کو ہونا ہے اور ان میں جو کچھ رد و بدل، خوبی خامی، قلم نے سب کو لکھ دیا. اور اسی کا نام کیا ہے؟ تقدیر. یہی ہے لوح محفوظ جس میں ہمارا اور آپ کا بھی نام لکھا ہوا ہے. اس دنیا میں جو وجود ملا ہے نا، وہی حدیث میں آتا ہے، سنے ہوں گے یہ حدیث آپ، کہ ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ کی شکل میں 40 دن، پھر وہ بستے ہوئے خون کی شکل میں 40 دن، پھر 40 دن میں گوشت کا لوتھڑا. اب یہی جو 4 مہینے گزرتے ہیں تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ کیا لکھا جائے اس کے بارے میں؟ ابھی اس کو مرد بننا ہے کہ عورت بننا ہے؟ اچھا بننا ہے کہ برا بننا ہے؟ غریب بننا ہے کہ امیر بننا ہے؟ کہاں مرنا ہے؟ کہاں جینا ہے؟ تو لوح محفوظ میں جو کچھ اس کے تعلق سے لکھا ہے نا، وہی حکم فرشتے کو دے دیا جاتا ہے اور فرشتہ لا کر وہی حکم پھونک دیتا ہے اور اس کے مطابق اس کی تقدیر اس کے ساتھ جڑ گئی. وہی تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے ب50 الف سنہ 50,000 سال پہلے جو اللہ نے لکھی تھی، وہی چیز، اور اس کے مطابق دیکھیں ہم اور آپ یہاں موجود ہیں. یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے. تقدیر کا باب ہے. یہاں یہ حدیث جو سنائی گئی آپ کو، اس کے بارے میں آگے یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا من مات علی غیر ھذا فلیس منی. اے بیٹے، جو عقیدے کی بات تجھے سمجھائی گئی نا، اگر کوئی اس کے علاوہ کے عقیدے پہ مرتا ہے تو پھر اللہ کے رسول نے کہا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، وصححہ الالبانی 4700 نمبر پر یہ آئی. تو میرے دوستو، تقدیر کے مراتب میں سے 4 باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کرنی تھیں، ان میں سے یہ پہلی بات ہے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ایک فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف اس کا مرجع ہے. اور ہم کو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ازلی علم پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کا علم جو ہے ہمیشہ سے ہے، اور یہ کہ اللہ نے جو خود تقدیر میں لکھا ہے وہ بالکل برحق ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کوئی چیز ملتی ہے تو الحمدللہ اللہ نے مقدر کی تھی، کوئی چیز کھوتی ہے الحمدللہ اللہ نے مقدر کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عمل کرنے، جستجو کرنے، کوشش کرنے کا حکم دیا ہے.
ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جد و جہد کریں، کوشش کریں، یہ آپ کے ذمے ہے۔ مطلوبہ چیز کا ملنا وہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے تو آپ کے پاس پہنچنے والی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سورۃ طلاق کی آیت۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور متقی پرہیزگار ہے، کسی مشکل میں پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ بس ہماری زبان سے کچھ نکلے کہ وہ حاضر ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جد و جہد کیجئے، کوشش کیجئے خیر کے کام کو پانے کے لیے، عاجز بن کے مت بیٹھیے۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی مدد طلب کرتے رہیے۔ وہ چیز ہوگی کب جانتے ہیں؟ وہ تب ہوگی جب اللہ نے مقدر کی۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ کا جو حکم ہے نا وہ ایک وقت کے لیے مقرر ہے، وہاں پہنچ کر رہے گا وہ۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، ایک وقت مقرر کر دیا ہے، وہ اس وقت پر تکمیل پائے گی۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو دنیا میں اس عقیدے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ عقیدہ ہمارے اندر بہت سی عقیدگیوں کے بگاڑ کا باعث جو چیزیں ہیں ان کی اصلاح کر دے۔ ہمیں کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا رب ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، شریعت دی اس پر عمل کرنے کے لیے، ہماری تقدیر کے فیصلے اس نے پہلے سے کر دیے ہیں، ہم کو کہا محنت کرو، مشقت کرو، ہم لگے ہوئے ہیں، اللہ نے جو کچھ مقدر کیا ہے وہ ہم کو ملے گا۔ روزی نہیں ہے، رزق نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، مایوس مت ہوئیے، اللہ کی مرضی، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ۔ کچھ مل گیا ہے، بہت زیادہ اترائیں مت، یہ بھی اللہ کے حکم سے ملا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہماری دانشمندی، ہماری عقل و شعور، ہمارا علم، ہمارا ہنر، ہماری تعلیم، اس کے ذریعے سے ہم یہ ساری چیزیں پا رہے ہیں، تو پھر آپ پٹری سے اتر جائیں گے۔ یہ جو ہے قارون اور اس جیسے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ہم اپنے علم کے بلبوتے پر نہیں، ہزاروں کوششوں سے اگر کوئی چیز ملے تو اللہ نے دیا ہے، اور بغیر کوشش کے مل جائے تو اللہ نے دیا ہے، یہ ہونا چاہیے عقیدہ۔ انشاءاللہ باقی باتیں جو دو ہیں، زندگی رہے گی تو اگلی مرتبہ جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں توحید سنت پر چلنے والا بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے ہمارے نیک اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے دکھ درد کا مداوع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و آبرو، خون و مال کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔